سارے انڈیا اور پاکستان کے آپ کے مفتیوں سے، آپ کے عالموں سے کہ پلیز آپ ایک بار ایک بڑی کانفرنس کیجئے. وہ وہی کہے گا جو آپ کہتے تھے آج سے 10 سال پہلے. اور یہ تنقید کس پہ ہوگی؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آرگنائز کرنا بند کر دیں گی. ان کو آپ کے جو طاقتور دوسرے لوگ ہیں وہ آرگنائز کریں گے، چندے اگائیں گے. ایک بہت بڑا یہ تو ربیع الاول، عید میلاد النبی، اور عید میلاد النبی آتے ہی ابلیس جو ہے اس کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے، اور سب جگہ یہ ڈیبیٹ، یہ ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، مستحب ہے، سنت ہے، نہیں ہے، منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری ڈسکشن ہے اس طرف چلتی ہے. لیکن چلیے مان بھی لیا جائے کہ منانا چاہیے، تو لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے جو مولوی حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، وہ ہر بات پر یہ کہتے ہیں کہ دین کے مطابق کرو، شریعت کے مطابق کرو، اسلام نے جیسے بتایا ہے ویسے کرو، کپڑے آپ ویسے پہنو، کھانا آپ ویسے کھاؤ، اپنی زندگی کو آپ اس طریقے سے جیو. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے کہ خوشی منانے کے لیے جلوس نکالنا ہے، یہ آپ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ مطلب یہ کون سی شریعت نے یا رسول خدا کی یا پھر صحابہ کرام کی کون سی سنت سے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بھئی ہم عید میلاد النبی کے دن مسجد کے باہر یا کہیں ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، اس کے بعد ہم پورے شہر میں ایک چکر لگائیں گے اور اس طرح سے ہم جلوس نکالیں گے، اس میں نعرے لگائیں گے، موٹر سائیکلیں گھمائیں گے. تو یہ طریقہ آپ کے مولوی حضرات کہاں سے لائے ہیں؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے یوم ولادت رسول خدا کی بہت بڑی خوشی ہے، نو ڈاؤٹ کی بہت بڑی خوشی ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سب سے خوشی کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ بدر کی جنگ اتنی بڑی جنگ تھی اسلام کی، مسلمانوں کی پہلی جنگ، اور اس میں فتح ہوئی جبکہ کفار مکہ جو تھے ان کی طاقت 3 گنا زیادہ تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ادھر 70 اونٹ تھے تو ادھر کفار مکہ کی طرف 700 اونٹ تھے. ادھر صرف 2 گھوڑے تھے تو وہاں پر پتہ نہیں کتنے گھوڑے تھے. سارے ریسورسز ان کے پاس تھے. ادھر مسلمانوں کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے بہت زیادہ، لیکن پھر بھی اللہ نے مدد کی اور یہ فتح ہوئی. تو یہ بہت بڑی فتح تھی. لیکن کیا اس فتح کے بعد رسول خدا نے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دن ہمارے لیے بہت بڑی فتح کا دن ہے، اس لیے اب ہر سال سب مسجد نبوی کے باہر جمع ہوں گے، پھر پورے مدینہ میں ایک چکر لگایا جائے گا، ہماری جیت کا جشن منایا جائے گا اور ہم اس طریقے سے جلوس نکالیں گے؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں تو رسول خدا کے لیے آپ کے لیے کون سا دن سب سے زیادہ خوشی کا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو بہت سارے دن ہو سکتے ہیں، لیکن میں جہاں تک چھوٹی سی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے جتنی توفیق دی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو فتح مکہ ہے وہ فتح مکہ آپ کے لیے بہت بڑا دن شاید ہو سکتا ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ نے ہجرت کی اپنی جگہ سے اور اس جگہ سے جہاں پر اللہ کا گھر ہے کعبہ، اور 8 سال آپ اس جگہ سے دور رہے. 8 سال یعنی کہ ہجرت کے تقریباً 8 سال کے بعد میں مکہ جو ہے وہ فتح ہوا. اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر دیا گیا. تو مجھے لگتا ہے شاید وہ دن آپ کے لیے ایک بہت زیادہ خاص دنوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، اور اسلام کے لیے بھی، کیونکہ اس دن فتح مکہ پہ اللہ کا گھر شرک سے پاک کر دیا گیا اور مسلمان اپنے حج اور عمرہ کے لیے آزاد ہو گئے پوری طریقے سے.
لیکن کیا اس فتح مکہ کے بعد رسول خدا نے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ فرمایا کہ اب ہم ہر سال، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح ہے، ایک بہت بڑی جیت ہے، تو ہم ہر سال یہاں پر مسجد کے پاس اکٹھا ہوں گے، پھر یہاں سے ہم پورے جو مکہ میں ایک گھومیں گے اور اس کی خوشی منائیں گے؟ کیا اس طرح کا جلوس منایا؟ تو آپ خوشی منائیے، کوئی دقت نہیں ہے، جس کو جیسے چاہتا ہے اس طریقے سے خوشی منائے، لیکن اگر آپ اجتماعی طور پہ آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسلام کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نام پر، تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ طریقہ آپ نے کہاں سے ایجاد کیا، یا پھر آپ کہیں سے، کیونکہ آپ دیکھتے تھے کہ آپ کے آس پاس جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے بڑے لیڈرز کے جو دن ہیں انہیں کیسے مناتے ہیں، وہ اپنے جن کے پیروکار ہیں وہ ان کی شان میں کس طرح سے جلوس نکالتے ہیں، تو کیا آپ نے صرف وہاں سے یہ کانسیپٹ کاپی پیسٹ کر لیا؟ مطلب کچھ تو پتہ لگے نا بھئی یہ جلوس کا طریقہ آیا کہاں سے؟ آپ کے اتنے مولوی ہیں، اتنے عقل مند، اتنے سمجھدار، اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے مفتی، کیا انہوں نے کبھی ایک بار بھی بیٹھ کر کے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ بھئی اگر ہم اجتماعی طور پہ عید میلاد النبی منانا چاہتے ہیں اور ہم اس طرح سے جلوس نکالیں گے تو اس جلوس کے فیوچر میں کیا رزلٹ نکل کر کے سامنے آئیں گے؟ اب جو رزلٹ نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ۔ میں ابھی ایک وہ اویسی صاحب ہیں، ان کا میں ایک بیان مجھے سننے کو ملا، وہ بھی ناراض ہو رہے تھے کہ آپ کس کے نام پہ تم یہ ناچ رہے گا رہے، کس کے نام پہ ڈی جے بجا رہے؟ بھائی جس کے نام پہ آپ نے بلایا تھا، آپ لوگوں نے کس کے نام پہ بلایا تھا اس قوم کے نوجوانوں کو مسجدوں میں تقریر کر کر کے کہ بھائی آئیے جلوس میں شرکت کیجئے، آپ عاشق رسول ہیں، اس بات کا ثبوت دیجئے؟ آپ نے کس کے نام پر بلایا تھا؟ تو جس کے نام پر آپ نے بلایا تھا انہی کے نام پر یہ سب کر رہیں گے، تو آپ ان لوگوں کو پلیٹ فارم کس نے دیا؟ یہ بھی تو سوچنا پڑے گا نا کہ ان لوگوں کو جو آج عید میلاد النبی کے جلوس میں ڈی جے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ساؤنڈ کمپٹیشن ہو رہا ہے، اس مقام تک اسے کون لے کے آیا اور یہ پلیٹ فارم کس نے دیا؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی، یار ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پھر آپ کہتے ہو نا کہ آپ اپنے گھر کے بچے کا برتھ ڈے بھی تو مناتے ہو، آپ اپنا برتھ ڈے بھی تو مناتے ہو۔ دیکھیے ایک بات سوچئے کہ جب کوئی بھی شخص اپنے گھر میں کوئی ایک چھوٹا سا پروگرام بھی کرتا ہے نا تو اس کے بارے میں پوری ڈسکشن ہوتی ہے، وہ پروگرام کیسے ہوگا، کیسے آرگنائزڈ ہوگا، اس میں کیا کیا پروگرام ہوں گے، کس طریقے سے ہوگا، وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو جب آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم اجتماعی طور پہ عید میلاد النبی منائیں گے، تو آپ نے اس کے پروٹوکول کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کیا آپ کے مفتیوں نے، آپ کے عالموں نے بیٹھ کر کے؟ کیا آپ نے نعوذ باللہ آپ نے رسول خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھی کسی لیڈر کی طرح سمجھ لیا بس، کہ جیسے کسی ایک بڑے لیڈر کا آپ دن مناتے ہیں ویسے آپ جن کا دن منا رہے ہیں کم سے کم ان کی عظمت کے حساب سے، ان کے کیلیبر، ان کی شان کے حساب سے تو ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ جو جلوس آپ نکالتے ہیں، بائکیں گھماتے ہیں، شور مچاتے ہیں، چلاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ نعوذ باللہ یہ رسول اللہ، مطلب آپ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار؟ ایک بات میں بہت اچھی بتاؤں کہ ہم لوگ ابھی خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہیں، ورنہ جو کوڑے پڑتے نا وہ دیکھنے لائق ہوتے ہیں۔ مطلب آپ یہ سوچئے کہ آپ آج سے 5-10 سال پہلے جب آپ کا جو عید میلاد النبی کا جلوس تھا وہ اتنا وسیع نہیں تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، تو دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ جلوس نکالتے تھے، شور شرابہ ہوتا تھا، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا تھا؟ سوچ کے دیکھیے ایک بار۔ آج وہی ری ایکشن آپ لوگوں کے جلوس پہ ہوتا ہے، تو آپ بھی تو آج وہی سب کر رہے ہو۔ یعنی اتنا شور شرابہ، اور وہ کس کے نام پہ؟
آپ سوچ کر کے تو دیکھو یار، آپ نے یہ کون سی ریت ایک چلا دی، آپ نے یہ ایسا کیسا آپ نے عید میلاد النبی کے جلوس کا یہ ایسا رواج چلا دیا آپ نے کہ مطلب اب اچھا پتہ ہے آپ کو اس کا فیوچر کیا ہے؟ اس جلوس کا فیوچر یہ ہے کہ جو اکثر ہوتا ہے کچھ سالوں بعد شریف لوگ جو ہے نا، آج سننے میں بہت بری لگے گی یہ بات، لیکن کچھ سالوں کے بعد شریف لوگ اس جلوس میں شرکت کرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا روپ اتنا بگڑ چکا ہوگا۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے، یہ جلوس جو ہوتے ہیں نا، جلوس جو ہیں ان کا نیچر یہی ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتے ہیں، وسیع ہوتے ہیں، وائلنٹ ہوتے ہیں، اور ساری برائیاں ان میں آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں گیدر ہوتی ہے پبلک، اور ایک ایسی پبلک جو سویلائز نہیں ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، جسے ہڑدنگ کا شوق ہے۔ تو یہ تو جلوس جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح کے ان کا فیوچر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کا نیچر ہی یہی ہے۔ دوسری ایک بات اور، یہ جیسے جیسے وسیع ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان میں جلوس جو ہیں ان میں ایک ڈائمنشن اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے فائنینشیل ڈائمنشن۔ یعنی کہ جب جلوس بڑھیں گے تو اسے آرگنائز کرنے کے لیے پیسے کی زیادہ ضرورت ہوگی، جب پیسے کی زیادہ ضرورت ہوگی تو پھر چندے اگائے جائیں گے، تو پھر ان میں آ جاتا ہے پیسہ، اور جب ان میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اسے کنٹرول کرتے ہیں کچھ طاقتور لوگ، آپ کے سماج کے، آپ کی سوسائٹی کے، جو کہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی مسجد کی کمیٹیاں جو ہیں وہ اس جلوس کو آرگنائز کرتی ہیں، لیکن آپ تھوڑے سے وقت کی بات ہو رہے ہیں، آپ کی کمیٹیاں ان سے ہاتھ چھوڑ لیں گی، پھر باقاعدہ دوسرے جو طاقتور لوگ آپ کی کمیونٹی میں ہوں گے وہ آرگنائز کریں گے، اس کے نام پہ چندے اگائے جائیں گے، پیسہ اگایا جائے گا، پھر وہ چندے اگیں گے، پیسہ اگے گا تو پیسہ دکھانے کے لیے انہیں اور وسیع کیا جائے گا۔ ابھی تو صرف ڈی جے میں صرف لڑکے ناچ رہے ہیں، اور سننے والے کو بہت برا لگتا ہے یہ، لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے برا نہیں لگتا؟ جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کے عید میلاد النبی کے جلوس میں لڑکے ڈانس کر رہے ہیں تو آپ کو سننے میں برا لگتا ہے، لیکن جب آپ وہ دیکھتے ہو تو برا نہیں لگتا۔ اور آپ یہ کہو گے کہ بھائی یہ تو کوئی چیزیں آ جاتی ہیں بری، کوئی چیز غلط کر رہے ہیں لوگ، تب اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ دین سے جڑی ہوئی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے جڑی ہوئی بات ہے۔ آپ کو شروع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، آپ کو ہر چیز پہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم اجتماعی طور پہ ایسے سیلیبریشن شروع کریں گے تو اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کے آئی ایم سوری ٹو سے آپ لوگوں کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، آپ لوگوں کا اپنا کوئی سینس نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے پلاننگ کریں، تو آپ نے کاپی پیسٹ کر لیا، اب وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، ہو چکا ہے آلریڈی، آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو اویسس آپ کو بیچاروں کو چلانا پڑ رہا ہے کہ تم کس کے نام پہ ناچ رہے ہیں؟ جس کے نام پہ آپ نے بلایا تھا ان کے نام پہ ناچ رہے ہیں۔ تو ابھی تو دھیرے دھیرے آپ دیکھیے گا کہ یہ جلوس جو ہیں وہ کس طرح سے ایک داغ بنتے ہیں اسلام کے دامن پر۔ یہ جو آپ نے شروعات کی ہے نا، یہ دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دکھانے کے لیے آپ نے جو یہ شروعات کی، یہ کیا گل کھلائے گی یہ آپ کو تھوڑے ٹائم کے بعد پتہ لگے گا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ مولوی، یہ مفتی اتنے چالاک ہوتے ہیں، یہ سب دھیرے سے ہاتھ کھینچ لیں گے، یہ سب پیچھے ہو جائیں گے تھوڑے ٹائم کے بعد، پھر بولیں گے بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، قوم اپنے آپ کر رہی ہے، جو جیسا کرے گا اس کو اس کے اعمالوں کی ویسی سزا ملے گی۔ نہیں، آپ جنہوں نے عید میلاد النبی کے جلوسوں کی شروعات کی ہے، آپ لوگ اپنا دامن اس سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ شروعات آپ نے کی ہے۔ ٹھیک ہے یار، آپ خوشی منائیے، سب کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو اجتماعی طور پہ ایک سسٹم بنانا تھا عید میلاد النبی کی خوشی منانے کا، تو آپ کچھ ایسا سسٹم بناتے جس سے لوگ فیضیاب ہوتے، جس سے آپ کے نوجوانوں کو کچھ فائدہ ہوتا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ان جلوس جو ہیں آپ کے، ان سے آپ کے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہے؟ ہاں، ایک فائدہ ان جلوسوں سے ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ جو پہلے سال میں 2 بار کا مسلمان تھا، وہ اب سال میں 3 بار کا مسلمان ہو گیا۔ تو جو پہلے 2 بار عید کی نماز پڑھنے آتا تھا، وہ اس عید کے اوپر جلوس میں شامل ہونے آ جاتا ہے۔
آپ یہ مولوی کی یہ طاقت کا ثبوت نہیں ہے، مولوی کی یہ قابلیت نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے لوگوں کو جلوس کی بھیڑ میں اکٹھا کر لیا۔ یہ مولوی کی یا کسی مفتی کی یا کسی عالم کی جو قابلیت ہے وہ اس سے ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ کی قابلیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقتہ نمازی کتنے بڑھائے ہیں آپ کی مسجد میں۔ کیا ان جلوس جو نکلواتے ہو آپ، ان سے آپ کو یہ فائدہ ملا ہے کہ پہلے اگر آپ کی مسجد میں 3 صف بنتی تھی تو آپ 5 یا 6 صف بننے لگی ہیں؟ آپ خود اصلاح کر کے دیکھیں نا، آپ سوچ کے دیکھیے۔ آپ کا نوجوان آ رہا ہے 2 گھنٹے بائک گھما رہا ہے ادھر سے ادھر، جھنڈے لگا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنے کام پہ جا رہا ہے، کیا بینیفٹ ہے اس کو؟ کیا فائدہ اسے ملا ہے؟ ٹھیک ہے آپ تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں، سیرت النبی کی آپ کچھ کمپٹیشن کرا دیتے ہیں، کچھ کرا دیتے ہیں، لیکن ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو داغ یہ آپ نے جلوس کے نام پہ لگایا ہے نا، یہ آلریڈی ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ اب آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں کو یار اتنے مطلب، اچھا یہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، یہ کیوں شروع کیا ہے انہوں نے؟ اس لیے شروع کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے کچھ خاص دن پر جلوس نکالتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی اپنا ایک دن بنا لیتے ہیں اور ہم بھی اب اس دن جلوس نکالیں گے تاکہ ہماری گیدرنگ نظر آئے گی۔ یار آپ سینس کا استعمال کرو تھوڑا سا۔ آپ کو دن میں 5 وقت اپنی گیدرنگ دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی، ان مولویوں کی اور ان عالموں کی بھی سوچ پر بہت افسوس ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو سال میں ایک بار اپنی گیدرنگ دکھائیں نا۔ اور بھائی آپ کو 5 وقت دن میں گیدرنگ دکھانے کا موقع ہے، آپ دکھاؤ گیدرنگ۔ مطلب میں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے آپ کو خوش کرنا ہے یا آپ کو ناراض کرنا ہے، لیکن رسول خدا کے نام پر، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر آپ کوئی ایسی چیز شروع کر سکتے تھے جو کہ آپ کے بالکل شان کے مطابق نہیں ہے، تو وہی آپ کے جلوس۔ اور ہو سکتا ہے کہ شاید ابھی آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی ان کے اوپر فتوے دینا شروع کریں، ان جلوسوں کو بند کروا دیں تو بہتر ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے مجھے تو ویسے لگتا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مولوی 5 سال 6 سال سے کنٹینیو مسجد میں اعلان کر رہا ہے عید میلاد النبی کے جلوس پہ آئیے، اب آج ایک دم سے آ کے وہ بول دے گا کہ بھائی نہیں ہم جلوس نہیں نکالیں گے، تو لوگ اسے مسجد سے نکال دیں گے، اسے کہیں گے کہ یہ تو وہابی ہو گیا۔ تو ویسے تو آپ کے تیر آپ کی کمان سے نکل چکا ہے بدنامی کا، لیکن اگر پھر بھی آپ کوشش کریں، اور میری بہت ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے سارے انڈیا اور پاکستان کے آپ کے مفتیوں سے، آپ کے عالموں سے، کہ پلیز آپ ایک بار ایک بڑی کانفرنس کیجئے، اس میں ڈسکس کیجئے اور کم سے کم اس جلوس کو بند کروا دیجئے۔ میں رسول اللہ کے نام پر ان کا واسطہ دیتے ہوئے میں آپ لوگوں سے بہت ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بار آپ ایک بڑی کانفرنس کیجئے، اس میں بیٹھیے، اس جلوس کے سارے نقصانات پر اور اس کے فیوچر میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان کے اوپر ڈسکس کیجئے، اور کم سے کم یہ جلوس نکلوانا بند کروا دیجئے۔ آپ منائیے خوشی، یار سب کو خوشی ہوتی ہے، آپ اپنے حساب سے منائیے نا۔ دیکھیے کوئی شخص اپنے گھر میں روزہ رکھے، اپنے رشتہ داروں کی، دوست احبابوں کی، غریبوں کی دعوت کرے، انہیں کھانے کھلائے، صدقے کرے، خیرات کرے، یہ کام کرے نا۔ ہمیں ضروری ہے کیا کہ ہم سب ایک ساتھ اکٹھا ہو کے جلوس نکالیں گے، اسی سے ہی عقیدت ہماری یا ہماری محبت نظر آئے گی؟ لوگ اپنے اپنے حساب سے بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ اور اگر آپ اس کو اجتماعی طور پہ کروا رہے ہیں تو پھر اس کے صحیح اور غلط کی ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر اس کا فیوچر میں کچھ روپ بگڑے گا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اگر آپ یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جلوس نکلوایا، دیکھیے لوگوں میں کتنا اتساہ ہے، لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پہ، آپ کی عقیدت کے نام پہ لوگ آئیں اکٹھا ہوئے ہیں، اگر آپ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے جو برے اثرات فیوچر میں ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ ایک بار آپ لوگوں کو اس پر بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے
اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ سوچیں تو بیچارے اویسی صاحب کو دوبارہ یہ چلانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم کس کے نام پہ یہ کر رہے، کس کے نام پہ ناچ رہے. ارے بھائی آپ لوگوں نے بلایا، آپ لوگوں نے اکٹھا کیا، آپ لوگوں نے ان کو پلیٹ فارم دیا، تب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جلوس کے نیچر تو ہوتے ہی ایسے ہیں. جہاں آپ ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اسے آپ کیسے کنٹرول کریں گے بھائی؟ آپ کیسے اس کو آرگنائز کریں گے؟ آپ اس میں ڈسپلن کیسے رکھیں گے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ خود دیکھیے کہ آج سے 10 سال پہلے جو عید میلاد النبی کے جلوس نکلتے تھے اور آج جو نکل رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے. اور اس حساب سے آپ دیکھیے کہ اگلے 10 سالوں میں پھر اس کے اندر اور کیا ہوگا. میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ایک بار اس پر غور و فکر کیجئے اور یہ جلوس بند ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. یہ ان کا کوئی کچھ بھی اچھائی آپ کو نہیں دیں گے. فیوچر میں اسلام کے نام پر یہ ایک داغ کی طرح ہوں گے لوگ. اور پھر ہوگا یہ کہ دیکھیے فیوچر میں جیسے جیسے شور شرابہ بڑھے گا، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے. ابھی آپ دیکھیے بڑے بڑے شہروں میں، پونا میں یا ممبئی میں یا دوسری جگہوں پر ساؤنڈ کمپٹیشن ہوتے ہیں. ساؤنڈ کمپٹیشن، ڈی جے کمپٹیشن ہوتے ہیں عید میلاد النبی کے جلوس میں. وہاں پولیس کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو فیوچر میں جب یہ ساری چیزیں بڑھیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گورنمنٹ لے گی اسٹیپ. کیونکہ ابھی آپ لوگ تو لے نہیں رہے نا. آپ تو سارے مفتی مولوی، آپ تو سب کانوں میں روئیاں ڈال کے ٹھوس کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو تو ڈی جے کی آوازیں آ ہی نہیں رہی ہیں. آپ نے تو اندھے چشمے اپنی آنکھوں پہ لگا لیے، تو آپ کو یہ ناچ گانا دکھ ہی نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو تو شرم مر چکی ہے. آپ کو تو ابھی شرم نہیں آ رہی کہ ہم نے یہ کیا شروع کیا تھا، اس کا کیا ہو گیا. تو آپ لوگ تو سب اندھے ہو. پھر گورنمنٹ دیکھے گی ان سب چیزوں کو. پھر گورنمنٹ کوئی لا بنائے گی ان برائیوں کو روکنے کے لیے. پھر آپ رو گے، پھر آپ بولو گے کہ اب دیکھو ہم عید میلاد النبی بھی نہیں منا سکتے. تو بھائی اس سے پہلے آپ اپنی اصلاح کر لو. میرا صرف یہ کہنا ہے کوئی مناتا ہے عید میلاد النبی، مناتا ہے نہیں مناتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کس طرح سے وہ منانا چاہتا ہے اپنے پرائیویٹ زون میں. لیکن اجتماعی طور پہ اگر آپ کو منانا ہے تو آپ کم سے کم یہ جلوس بند کیجئے. کوئی اور طریقہ نکالیے. اگر آپ کو اتنا ہی آپ کو شوق ہے منانے کا تو کوئی ایسا طریقہ کم سے کم نکالیے جو کہ مطلب ایک جس کا کوئی کیلیبر ہو. ان جلوسوں کا کیا کیلیبر ہے یار؟ آپ ابھی آپ کیوں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ چھوٹے شہر میں ہیں تو اس لیے آپ کے جلوس تک وہ گندگی ابھی نہیں پہنچی. لیکن 2-3 سال کی بات ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، کچھ سالوں کی بات ہے. آپ کے شہر میں بھی، آپ کے عید میلاد النبی کے جلوس میں بھی وہی سب ہوگا. ڈانس ہوگا، ڈی جے بجے گا، اور تو اور کچھ سالوں میں فیمیلز بھی ناچیں گی. ابھی تو صرف مرد ناچ رہے ہیں. سننے میں برا لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن ہو رہا ہے بھائی ایسا. اور آپ کا پھر وہی ترکیب بھائی، کوئی چیزیں چلتی ہیں اس میں کچھ کوئی برا کر دیتا ہے تو آپ ساری چیزوں کو غلط کہہ دے ہوئے. نہیں بھائی، ایک غلط چیز کی آپ نے شروعات کی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں، آپ مجھے کسی ایک مثال سے بھی بتا دیجئے کہ رسول خدا نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کسی ایک مقام پر بھی یہ فرمایا ہو کہ بھئی ہم اس فتح کے بعد ہم پورے شہر میں اس دن اس تاریخ کو ایک جلوس کے روپ میں گھومیں گے. پرشین ایمپائر فتح ہوئی، رومن ایمپائر فتح ہوئی، اتنی مطلب اس دور کی سپر پاور، ان پر فتح پانے کے بعد بھی ان کے دن پر کسی نے یہ نہیں کہا کسی نے یہ نہیں کیا کہ ہر سال اکٹھے ہو کر جلوس نکالتے ہوں. عید میلاد النبی ابھی آپ کو منانا تھا تو آپ نے کہا کہ بھائی جلوس نکالنا شروع کر دو. آپ کو شرم آئے گی کچھ سالوں بعد. میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں، آپ اس بات کو، چاہے آپ کو یہ برا لگے یا صحیح لگے، لیکن اگر آج آپ کو شرم نہیں آ رہی نا، کیونکہ آج یہ ناچ گانے دوسری جگہ ہو رہے ہیں، آپ کے شہر میں نہیں ہو رہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے کچھ سال بعد آپ کو آپ کے شہر کے عید میلاد النبی کے جلوس میں جانے میں شرم آئے گی. کیونکہ وہ سب کچھ جو ابھی دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے شہر میں بھی ہوگا اور آپ اسے نہیں روک سکتے. اسے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جلوس بند کر دیے جائیں، ورنہ تھوڑے ٹائم بعد آپ کی مسجد کی کمیٹیاں ان کو آرگنائز کرنا بند کر دیں گی. ان کو آپ کے جو طاقتور دوسرے لوگ ہیں وہ آرگنائز کریں گے، چندے اگائیں گے. ایک بہت بڑا یہ جو سسٹم ہے نا،
وہ شروع ہونے والا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ چینج ہو چکا ہے آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی 5-10 سالوں میں. لیکن اگر ابھی بھی آپ چپ بیٹھیں تو پھر اس کی جتنی خرابی ہوگی اس کے اندر، اس کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہوں گے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. خوشی منانے سے کسی کو اعتراض نہیں ہے بھائی. آپ کیا ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ جو ہم یہ جو ساری جو ڈیبیٹ میں لگ جاتے ہیں نا، یہ جائز ہے ناجائز ہے مستحب ہے، ان سب میں ایک اصلی جو ڈسکشن ہے وہ دب جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب مین اس پہ ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے منایا جاتا ہے وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ ایک چیز اور، آپ لوگ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو سوائے ابلیس کے مسلمان مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں. تو اگر معاف کیجئے گا، میں ڈائریکٹ بول رہا ہوں، اگر آپ جلوس میں جاتے ہیں اور آپ اگر 5 وقت اپنی پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو ابلیس سے بڑے ابلیس تو آپ ہیں. اگر آپ اتنے سالوں سے عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور جلوسوں میں جا رہے ہیں، اور اگر آپ نماز کی پابندی اگر ہمارے اندر نہیں آتی تو پھر ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ تو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نہیں تھی کہ صرف جلوس میں نکل جاؤ. تو ابلیس مسجدوں سے بھی بھاگتا ہے، یہ بھی دھیان رکھیے آپ. ابلیس ہو سکتا ہے کہ جلوسوں میں شرکت کر لے کیونکہ وہاں ناچ گانے ہیں، ڈی جے ہیں، لیکن مسجد کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے مسجد، تو ابلیس جو ہے وہ مسجد سے بھی بھاگتا ہے. تو اگر آپ ناچ گانے کے، ڈی جے کے، عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت کر رہے ہیں اور مسجد سے بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ سوچ کے دیکھیے یار ایک بار. کیا مطلب، مجھے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ کہاں ہے لوگوں کے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، ایک چیز کو بنا سوچے سمجھے آپ نے ایک روایت بنا کے شروع کر دیا، اور وہ بھی کس کے نام پہ؟ یار آپ سوچئے. اویسی صاحب پوچھ رہے تھے نا کس کے نام پہ تم یہ سب کر رہے ہو، تو میں بھی آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کس کے نام پہ آپ نے یہ شروع کیا؟ یار آپ کم سے کم کبھی شرمندہ ہونے والی بات ہے یہ. ہمیں خوشی منانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسی ریت، ایسی روایت شروع کر دی ہے کہ جس کے اندر یار نعوذ باللہ آپ بتائیے ڈانس ہو رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، میوزیکل کمپٹیشن ہو رہے ہیں. کس پہ؟ عید میلاد النبی پر، یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی منائی جا رہی ہے، اور کیسے ڈی جے چلا کے. واہ بھائی، شرم نہیں آتی ہمیں؟ وہ مولویوں کو تو آتی نہیں یار، معاف کیجئے گا، برا مت مانیے گا، لیکن بہت سارے اگر آتی تو اب تک منع نہیں کر دیتے. یہ دکھ نہیں رہا مولویوں کو کیا ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا، اب کیسے منع کریں؟ یہ غلط چیز آپ نے شروع کرا دی، اب منع کرو گے لوگ آپ کو ماریں گے. تو پھر بھی بہرحال جو بھی ہے، میری ایک بار آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ اگر یہ جلوس بند کروا دو. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ ایسا کوئی کام شروع مت کرو کہ کل کو لوگ پریشان ہو کر نعوذ باللہ رسول اللہ کے اوپر تنقید کریں. کیونکہ جب آپ اتنے ہیوی میوزک کے جلوس نکالیں گے سڑکوں سے، اور کسی بلڈنگ میں کسی بچے کی طبیعت خراب ہے، کسی بچی کی طبیعت خراب ہے، کسی کے بوڑھے بزرگ ماں باپ کی طبیعت خراب ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کہے گا؟ وہ وہی کہے گا جو آپ کہتے تھے آج سے 10 سال پہلے. اور یہ تنقید کس پہ ہوگی؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ کم سے کم رسول اللہ کے نام پر یار ایسا کام مت کریے کہ جو ایک مطلب ایک شرمندگی کا باعث بنے فیوچر میں مسلمانوں کے لیے. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک بار آپ اس پہ کم سے کم ایک بار علماء ہندوستان پاکستان آپ لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کیجیے. آپ نہیں بنا سکتے پروٹوکول، آپ پروٹوکول نہیں بنا سکتے، آپ اسے کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں کر سکتے. یہ جلوس پاسبل نہیں ہے، اس لیے ان کو بند کر دیجئے، کیونکہ ان میں خرابی آتی ہی آتی ہے. کیوں؟ اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ یہ کنٹرول کرنا ان کو ناممکن ہے. اس لیے میری گزارش ہے ایک بار آپ اس کے اوپر سوچ کے ضرور دیکھیے.